السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اور آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مہربان محبوب رب المشرقین مغربین کے ساتھ سیرت کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ نبی کی محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کو مکمل کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج ہم حضرت عبد المطلب اور زمزم اور حضرت عبداللہ کی قربانی کا واقعے کا ذکر کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی دور سے پکارتا ہوا آیا، یا ابن الذبیحین، یا ابن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو سب کو یاد ہے، اور ہر شخص کے علم میں ہے کہ بقرہ عید جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی یادگار میں منائی جاتی ہے۔ دوسرے جو ذبیح ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، آپ کے والد ماجد ہیں۔ آج ہم ان کی قربانی کا بھی ذکر کریں گے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بتایا کہ میں ایک دن حجر اسود کے قریب سویا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے کہا، طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، طیبہ کیا ہے؟ وہ بغیر بتائے چلا گیا۔ اسی طرح وہ 3 روز آتا رہا اور بغیر بتائے کہ کیا ہے۔ طیبہ، مسنونہ، اس نے برہ یہ نام لیے، اور چوتھے دن آیا، اس نے کہا، زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا، زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا، جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اور جو حاجیوں کے بڑے مجمع کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا، میں نے اس سے پوچھا، یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے کہا، حرم شریف میں جاؤ، وہاں ایک کوا آئے گا، 3 بار ٹھونگ مارے گا، وہاں پہ پاک زمزم ہے۔ دوسرے دن حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر حرم میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کا ایک ہی بیٹا یعنی حارث تھا۔ انہوں نے دیکھا ایک کوا آیا اور اس نے زمین پر 3 ٹھونگ ماری۔ اس جگہ کے دونوں طرف یعنی دائیں بھی بت تھا اور بائیں بھی بت تھا، اور درمیان کی جگہ پر اس نے ٹھونگ ماری۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے قریب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ پیاس سے بےتاب ہوئے تو حضرت اسماعیل کے قدموں سے چشمہ جاری ہو گیا تھا۔ جب چشمہ جاری ہو گیا تو بنو جرہم کے قبیلے نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ جب کچھ عرصہ ہو گیا تو ان کی بے تعدالیاں اور ظلم اور ناانصافیاں جو تھی وہ حد سے بڑھ گئیں۔ وہ مکہ مکرمہ سے آنے والے کے حج کے لیے آنے والے لوگوں کے ان کے تحفے، قیمتی جو تحائف ہدایہ جو تھے وہ ہڑپ کر جاتے تھے، اور مکہ کی حرمت کا انہیں کوئی خیال نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم اور زیادتی، حجاج کے ظلم کی زیادتی کی وجہ سے ان کو اس اقتدار سے محروم کر دیا۔ بنو کنانہ بن عبد مناف اور بنو خزاعہ کے نے مل کر ان پر حملہ کیا اور بنو جرہم کو شکست دے دی۔ تو ان کے سردار نے تمام قیمتی تحائف، مال و دولت، تمام سونا زیورات جو تھا وہ زمزم کے کنویں میں ڈال کر اور اسے مٹی سے بالکل برابر کر دیا۔ کہا کہ ہم تم اس سعادت سے محروم ہونے جا رہے ہیں تو باقی لوگ بھی زمزم نہ پئیں۔ اور جو ان کا سردار جو تھا وہ یمن میں فرار ہو گیا، اور وہاں پہ انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ اس واقعے پر طویل مدت گزر گئے اور 300 سال تک کسی کو زمزم کے بارے میں
کچھ معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کو، سردار عبدالمطلب کو، اس اعزاز سے جو تھا نوازا۔ پوری نشانی جو تھی وہ آپ کو مل گئی۔ آپ کدال لے کر آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اس وقت قریش آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہ کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو۔ عبدالمطلب کو چونکہ اپنے خواب کا سچا ہونے کا پورا یقین تھا اور قوم کی مخالفت کے باوجود آپ نے اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے پاس آنے نہ دو اور میں کھدائی کا کام شروع کرتا ہوں۔ اس لیے جس کام کا کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں انشاءاللہ اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ باز آنے والے نہیں تو وہ رک گئے۔ اب حضرت عبدالمطلب جو تھے وہ کھدائی کرتے اور حضرت حارث جو تھے آپ کے بیٹے جو تھے وہ مٹی باہر پھینکتے۔ تو اس وقت حضرت عبدالمطلب کے دل میں بات آئی کہ اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج مجھے ان لوگوں کی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ کنواں تلاش کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اس پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے، اس لیے ہم اس میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ سن کر عبدالمطلب نے کہا نہیں میں اس کام میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا، یہ کام مجھے اکیلے کرنا ہے۔ قریش نے کہا ہم آپ سے جھگڑا کریں گے۔ تو عبدالمطلب بولے کسی سے فیصلہ کرا لو۔ انہوں نے بنی سعد کی ایک کاہنہ سے جو شام کے بالائی علاقے پہ یعنی خیبر کے قریب رہتی تھی، اور عرب کے لوگ جو تھے وہ کسی کاہن اور کاہنہ کی بات کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ آخرکار سردار عبدالمطلب اور بنو عبد مناف اور بنو خزاعہ اور قریش کے جو معزز لوگ تھے وہ قافلے کی صورت میں جو تھے وہ مکہ جو تھے وہ سفر پر جو تھے وہ روانہ ہوئے۔ سفر جو تھا بہت طویل تھا، راستے میں بے آب و گیا ویران تھا۔ ایک بیاباں صحرا میں حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ جو باقی قبائل تھے ان سے پانی مانگا، انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ سب لوگ پیاس سے مرنے کے انتظار میں بیٹھ گئے اور کچھ ساتھیوں نے قبریں کھود لیں تاکہ جو پہلے مر جائیں تو دوسرے انہیں دفنا دیں، یعنی قبروں کی بے حرمتی نہ ہو، اب ہم مرنے کے بالکل قریب ہیں۔ تو اگلے دن سردار عبدالمطلب نے فیصلہ کیا کہ موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا اپنے آپ کو اس طرح موت کے حوالے کر دینا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا بہت کم ہمتی کی بات ہے۔ ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے، کیا خبر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں پانی جو ہے وہ عطا کر دے۔ چنانچہ سب لوگ جو تھے وہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ سفر کرنے کے لیے مزید آگے سفر کرنے کے لیے اس بیاباں میں آگے چلنے لگے۔ جیسے ہی حضرت عبدالمطلب نے اپنے اونٹ پر سوار ہوئے تو اونٹنی کا پاؤں ایک زمین پر ایک ایسی جگہ پر زور سے لگا کہ وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ اوپر پڑا۔ سردار عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، سب نے جی بھر کر پانی پیا اور مشکیزہ جو اپنے مشکی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت عبدالمطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں پانی دیا ہے، آؤ تم بھی اپنے مخالفین سے کہا آؤ تم بھی پانی پی لو اور اپنے مشکی سے بھر لو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے اس احساس اور ان کا عبدالمطلب کا یہ اخلاق دیکھ کر تمام لوگ پکار اٹھے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار قریش اللہ کی قسم اب آپ سے زمزم کے بارے میں کبھی کوئی جھگڑا نہ کریں گے۔ جس ذات نے آپ کو اس بیاباں میں سیراب کر دیا وہ آب زمزم میں بھی آپ کو سیراب کر دے گا۔ آؤ یہیں سے واپس چلتے ہیں اور ہمیں کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔
آپ مکہ جو تھے وہاں سے سب لوگ جو تھے وہ واپس مکہ آ گئے۔ واپس آ کر پھر عبد المطلب نے کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی ہوگی کہ مال و دولت، تلوار، سونے کے ہرن، تلواریں، زریں نکل آئیں۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گھیر لیا۔ اس نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ آپ نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگی پھر ہم جھگڑا کریں گے۔ آپ نے کہا انصاف کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کر لو، آؤ 500 کے تیروں سے کرہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام پر، 2 تیر عبد المطلب کے نام پر اور 2 تیر قریش کے باقی لوگوں کے نام پر ڈالے گئے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، اور دوسرا تلواریں اور زریں عبد المطلب کے نام، اور قریش کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا، اور سردار عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ یعنی آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے زمزم کی کھدائی سے پہلے حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر تو یہ کھدائی کا کام مجھ پر آسان کر دے گا تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے، اور ان کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے۔ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے جوان ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کو پورا پڑھنے کے لیے کہا۔ تمام بیٹوں نے سعادت مندی کے ساتھ اپنے والد کا وعدہ پورا کرنے کا یقین دلایا، اور کہا جس بیٹے کے نام بھی کرہ نکلے گا وہ قربانی کے لیے تیار ہوگا۔ عربوں کے مخصوص طریقے کے ذریعے کرہ اندازی کی گئی تو کرے میں حضرت عبداللہ یعنی پیارے نبی کے والد جو تھے ان کا نام نکلا۔ اب ظاہر ہے شیطان نے حضرت عبداللہ کو بھی بہکایا تو ضرور ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ اپنے دادا اسماعیل کی طرح قربانی کے لیے تیار رہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 20 سال تھی۔ عالم شباب اور مردانہ وجاہت اپنے پورے عروج پر تھی۔ شدت محبت سے عبد المطلب کا دل نہ چاہتا تھا کہ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کریں، مگر چونکہ منت مان چکے تھے تو اس کی خلاف ورزی بھی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ عبد المطلب اپنے وعدے پر قائم رہے۔ انہوں نے عبداللہ کی قربانی کے لیے گھر سے چھری منگوائی۔ جب گھر والوں کو ان کی قربانی کا علم ہوا تو گھر کی آپ کی تمام بیویوں نے، بیٹیوں نے، پھپھیوں نے، سب نے آپ کو عبداللہ کو قربان کرنے سے منع کرنے کے لیے منع کیا۔ یہاں تک کہ آپ کے ماموں زاد جو تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک ہم بچاؤ کی تمام تدبیریں استعمال نہ کر لیں ہم آپ کو عبداللہ کو قربان کرنے نہ دیں گے۔ اس کے بچانے کے لیے اگر ہمیں اپنا سارا مال و سامان، اپنی جان تک قربان کی تو ہم تیار ہیں۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ حجر کی ایک کاہنہ سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ یہ کاہنہ پورے عرب میں اپنے علم اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ حجر کا یہ لمبا سفر بہت مشکل کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ جو تھا وہ مکمل ہوا۔ کاہنہ سے مل کر معاملے کے سنگینی کا اظہار کیا گیا۔ کاہنہ نے ساری بات سن کر کہا مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں اس کا حل بتاؤں گی۔ اس عورت نے کہا تمہارے دیت کی جو مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان کرہ اندازی کرو۔ اگر لڑکے کے نام کرہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو۔ اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر کرہ نکل آئے، پھر اس لڑکے کے بجائے جو ہے وہ اونٹ سوا کر دینا۔ مکہ واپس آ کر حضرت عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان کرہ انداز ہوئی۔ پہلا کرہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ 10 اونٹ مزید بڑھا دیے گئے۔
بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد جو تھی وہ 100 ہو گئی۔ تب قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ وہاں موجود لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی، لیکن آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں جب تک 3 بار اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرے کو تسلیم نہیں کروں گا۔ 3 بار یہ عمل دہرایا گیا اور ہر بار اونٹوں کا نام نکلا۔ صفا اور مروہ کے درمیان تمام 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 100 اونٹ دیے جاتے تھے، لیکن حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے ایک بیٹے کے بدلے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور اس کے بعد عرب نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انا ابن الذبیحین، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔